میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا رب کریم جب کسی کو بیمار کرتا ہے نا تو پھر اللہ فرشتوں کو بھیجتا ہے، فرماتا ہے جب پتہ کر کے آؤ کسی سے میری شکایت تو نہیں کر رہا۔ تو فرشتے جا کے عرض کرتے ہیں مالک اس کے پاس تو جو بھی آیا نا اس نے یہی کہا کہ الحمدللہ جس حال میں اللہ نے رکھا ہے میں راضی ہوں۔ اس نے تیری شکایت نہیں کی، اس نے تیری رضا پہ اس بیماری کو تیری طرف سے آزمائش سمجھ کے قبول کیا۔ میرے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام فرمانے لگے، رب فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، اگر میں اسے اس بیماری سے شفا دوں گا تو جو اس کے پاس خون ہے اس سے بہتر خون اسے عطا کروں گا، اور جو اس کے پاس گوشت ہے اس سے بہتر اسے گوشت عطا کروں گا، اور اگر میں اسے اس بیماری میں وفات دوں گا تو پھر میں اسے جنت عطا کروں گا۔ اگر شفا دوں گا تو بہترین شفا دوں گا، اور اگر وفات دوں گا تو پھر جنت دوں گا۔ جب آپ حوصلے کے ساتھ چیزوں کو قبول کرتے ہیں، جب آپ کی طبیعت کے اندر صبر چھلکتا ہے، جب آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ اب ہم کچھ تو حوصلہ تیزی کے ساتھ لوگوں کے اندر سے حوصلہ رخصت ہوا ہے، اور میں دیکھتا ہوں کہ شکایتیں، شکوے، پریشانیاں، اور ہر بات میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب بڑی بری حالت ہے، پتہ نہیں کیا بننے والا ہے، جلدی سے کوئی معاملات ٹھیک ہو جائیں۔ اور بعض سنگی اس طرح کی باتیں بھی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جناب میں تو نمازیں بھی 5 پڑھتا ہوں، میں تو روزانہ سویرے قرآن پاک بھی پڑھتا ہوں، تو میں اکثر پوچھتا ہوں کہ آپ قرآن پاک کس لیے پڑھتے ہیں؟ کہ آپ کی دکان زیادہ چلے؟ کہ یہ اس لیے پڑھتے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے؟ آپ یہ تو دیکھیں کہ آپ عبادت کر رہے ہیں کہ تجارت کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے عبادت سے تلاوت سے رزق میں برکت ہوتی ہے، پر مقصود برکت نہیں، مقصود تو اللہ کو راضی کرنا ہے۔ تو ہم بڑی ساری جگہوں پر جلد باز ہیں۔ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک وقت مقرر کیا ہوا ہے، اور اپنے وقت پر وہ چیز انسان کو نصیب ہو جاتی۔ اگر آپ کے مزاج میں تحمل ہو، اگر آپ کی آج ٹانگ خدا نخواستہ کسی کی ٹانگ فریکچر ہو جاتی ہے تو کوئی ٹیکہ ایسا نہیں بنا کہ ابھی لگے گا اور 20 منٹ کے بعد آپ اٹھ کے چلنے لگ جائیں گے، ایسا ہو سکتا نہیں۔ آپ کو آپریٹ کرانا ہے، 1 مہینہ دینا ہے، دوائی کھانی ہے، پٹیاں کرانی ہیں، وہ اپنے وقت پہ جا کے ٹھیک ہوگی۔ پھر بھی آپ کو نارمل چلنے پھرنے کے لیے ٹائم دینا پڑے گا۔ کوئی بھی چیز ہے وہ ٹائم لیتی ہے، ہمیں جلدی بڑی ہے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کچھ لوگ ایسے ہوں گے قیامت کے دن کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے منادی ہوگی، اس کو امام غزالی نے احیاء العلوم میں لکھا ہے، منادی ہوگی کہ فضیلت والے لوگ کدھر ہیں؟ فرشتے پوچھیں گے فضیلت والے لوگ کدھر ہیں؟ تھوڑے سے لوگ ہوں گے جو جلدی جلدی سے اٹھیں گے اور وہ جنت کی طرف جانے لگیں گے، تو فرشتے ان سے پوچھیں گے بھئی تم فضیلت والے بھی ہو اور جلدی جلدی جنت میں جا رہے ہو، تو بتاؤ تو صحیح تم اصل میں ہو کون؟ تو وہ کہیں گے ہم وہ لوگ ہیں جن پر ظلم کیا جاتا تھا تو ہم صبر کرتے تھے، اور اگر کوئی تکلیف دیتا تھا تو ہم اسے معاف کر دیتے تھے، اور اگر کوئی جہالت کرتا تھا تو ہم جواب میں بردباری کرتے تھے۔ بس اس کی برکت سے اللہ نے فضیلت والے بھی بنا دیا ہے اور جنت بھی عطا کی جا رہی ہے۔ تو اگر آپ میں نہ درگزر ہے نہ حوصلہ ہے، دیکھیں مفسرین کرام نے اور سیرت نگاروں نے ایک بحث چھیڑی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فتح مکہ پہ غلبہ میرے نبی کریم علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ مفسرین کہتے ہیں کہ بتاؤ اگر غلبہ اہل مکہ کو ہوتا تو پھر وہ کیا کرتے؟ اگر خدا نہ خواستہ ان کی طرف معاملات جاتے تو کیا حال ہوتا؟ اب حضور آئے ہیں مکہ مکرمہ کے اندر فاتح بن کے، کئی دفعہ نہ سکھ بھول جاتے ہیں، دکھ نہیں بھولتے۔ کسی کمرے سے آپ ڈر گئے ہو نا کسی وقت، تو آپ دوبارہ جب بھی اس کمرے میں جائیں وہ ایک چھوٹا سا خوف ضرور محسوس ہوتا ہے۔ کسی بندے نے تلخ بات کی ہو نا تو وہ پوری طرح بندہ اس کو بھلا نہیں سکتا، کبھی نہ کبھی وہ بات دوبارہ یاد، وہ بندہ سامنے آئے یا وہ مقام ہی سامنے آئے۔ تو اہل مکہ نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، قریش نے رعد کر دی تھی۔ اب سرکار گھوڑے پہ بیٹھے ہیں اور سارے ہاتھ باندھے سامنے کھڑے ہیں، تو ساری چیزیں میرے نبی پاک کے سامنے، لیکن ذرا میرے محبوب کا صبر دیکھنا۔ پوچھا جا رہا ہے کہ یا رسول اللہ اب آپ کیا سلوک کریں گے؟ تو حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا وہ سلوک کروں گا جو جناب یوسف نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا۔ حضرت یوسف نے کیا سلوک کیا تھا؟ جناب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے تھپڑ بھی مارے، کنویں میں بھی پھینکا، بیچ بھی دیا،
बड़ा मुश्किल काम होता है बिक जाना। किसी शहजादे की बोली लगे मिस्र के बाजार में, और यार इस दर्द को समझो, किसी के घर की बोली लग रही हो तो औरतें तड़प उठती हैं, किसी बंदे की बोली लग रही। इतनी तकलीफ से ही हजरत यूसुफ ने अब बादशाह बन गए। कहत पड़ गया सारे इलाकों में। हजरत यूसुफ अल्लाह के नबी थे, उन्हें पहले से खबर थी कहत पड़ेगा, उन्होंने गल्ला जमा कर लिया। अब चौकियां बना दी, बाहर से लोग आएंगे मिस्र में गल्ला खरीदने। तो आपने फरमाया जो जिस इलाके से भी आए उससे पूछना कहाँ से आया है और क्या लेके आया है, सोना लाया, चांदी लाया कि कैश लाया, पूछना। लेकिन फरमाया जब आए ना किनान के लोग, भाई भाइयों दे वैरी हुंदे पर भाई भाइयों दियां बावां, अगर किनान के लोग आए ना, यानी भाई आए, उनको तो नहीं ना बताया फौजियों को कि भाई आए, फरमाया अगर किनान वाले आए ना तो ये पूछ लेना कहाँ से आए हैं, और अगर वो कहें किनान से आए हैं तो फिर ये ना पूछना क्या लेके आए हैं। उनका पर्दा कायम रखना, ये ना पूछना क्या, बस आने देना। और वो आ गए, उनसे पूछा नहीं किसी ने। जब आ गए तो हजरत यूसुफ ने बहाने से भाई भी रोक लिया, गल्ला भी ज़्यादा दिया, और जो उन्होंने पैसे दिए थे वो भी दोबारा बोरियों में डाल दिए। फिर अपने वालिद को और भाइयों को बुला भी लिया, बात तय भी हो गई। तो अब भाई गर्दनें झुका के खड़े थे, यूसुफ हमारे साथ क्या सलूक करना है? तो कहा कुछ भी नहीं करना, तुम मेरे भाई हो। मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया मक्के वालों तुम्हारे साथ वही सलूक करूंगा जो जनाब यूसुफ ने अपने भाइयों के साथ किया था। मेरे भाई थोड़ा सब्र तो पैदा कर ना, हौसला पैदा कर। पहले हजरत यूसुफ भाई थे, और जब जनाब यूसुफ ने माफ़ किया तो फिर भाई सजदों में गिर गए। फिर कैफियत और हो गई, उस ज़माने में सजदा ताज़ीमी जायज़ था, तो वो ताज़ीम करने लगे। जब आपने सब्र होता है तो लोग आपकी ताज़ीम करने लगते, आपकी इज्जत बनने लगती, आपका वकार बड़ा होता है। सुनो, हजरत याहया बिन माज रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते मेरा रब मेरी दुआएं बड़ी कबूल करता था। मैं जो अपने मालिक की बारगाह में अर्ज़ करता मेरा अल्लाह कबूल फरमा लेता। फरमाते मैंने एक बंदा देखा तो वो कोढ़ का मरीज था, और उसके कपड़े भी लगता था कि उसका वजूद खार है, लेकिन वो बैठा था एक किनारे झोंपड़ी में। मैं ना निकला हुआ था अनार तलाश करने, एक को अनार मिल जाए। सुबह से ना मेरी बड़ी तलाश थी और मैंने कई जगहों पे ढूंढा तो अनार नहीं मिला। कहते हैं मैं उस झोंपड़ी की तरफ आया तो मैंने उसे देखा तो उसके करीब जाके ना मुझे बड़ा रहम आया। तो मैंने उसे कहा मैं तेरे लिए दुआ ना कर दूं अल्लाह तुझे शिफा दे दे। तो कहते हैं वो मुझे कहने लगा आप मेहरबानी करें, आप मेरे लिए दुआ ना करें, मेरे रब ने मुझे जिस हाल में रखा है मैं उस हाल में ही राज़ी हूँ, और अल्लाह के फजल से मैं सब्र करके बैठा हूँ। अलबत्ता आप बड़े बेचैन हैं, सुबह से अनार ढूंढ रहे हैं, आप अपने लिए दुआ करें अल्लाह आपकी ये ख्वाहिश दूर कर दे। आप बड़े परेशान हैं, सुबह से तलाश कर रहे हैं, आपको अनार नहीं मिल रहा। आप सुबह से तलाश, जितन जितन हर कोई खेडे ओ कदी हारन भी खेड फकीरा। ये तो सारी दुनिया ही खेलती है कि जीतने के लिए, जितन जितन ते हर कोई खेडे कदी हारन भी खेड फकीरा। और जितन दा मोल कौडी पैंदा ही, हारन दा मोल हीरा। तो कभी हार दे कभी तो इरादा करना। तो वो कहने लगे तो अपने लिए दुआ कर, तेरी ख्वाहिश है कि वो तेरी हर आरजू करे पूरी, और मेरी ख्वाहिश है कि तेरी आरजू बदल जाए। तो कहने लगे कि तू ना इस तरह कर, अपने लिए दुआ कर कि अल्लाह तेरी, वो सुबह से तू परेशान है, अनार नहीं मिल रहा, मैं बीमार हूँ लेकिन मैं सब्र से बैठा हूँ, जब रब चाहेगा शिफा अता कर दे, जब अल्लाह चाहेगा। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम मिलने आए तो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम फरमाने लगे जिब्रील मेरी उस बंदे से तो मुलाकात करा जो इस वक्त दुनिया में अल्लाह का सबसे ज़्यादा आबिद बंदा है, सबसे ज़्यादा इबादत करने वाला, उससे मिला। हज़रत जिब्रील कहने लगे आइए ले चलते हैं। तो जनाब जिब्रील ले गए। जब लेके गए तो उस बंदे के दोनों हाथ भी कोई नहीं थे, दोनों पैर भी नहीं थे, उसका वजूद सारा तकलीफ़ से कटा हुआ था और उसकी आंखें भी नहीं थीं। तो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम फरमाने लगे ऐ जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम मैंने तो कहा था आबिद बंदे के पास ले आए, आप बीमार के पास ले आए। कहा ये वो बंदा है जिसको अल्लाह ताला ने सबसे ज़्यादा इबादत करने वालों में लिखा है, ज़रा आइए इससे बात करते हैं। गुफ्तगू शुरू हुई तो हज़रत जिब्रील कहने लगे आपकी आंखों का क्या बना? तो वो कहने लगा क्या बनना था, जब तक मेरे रब ने चाहा मैं दुनिया देखूं उसने दिखाई, और जब उसने कहा कि अब तेरे लिए बेहतर नहीं तो वो आंखें ले गया तो जे सोना ही मेरे दुख विच राजी।
تے میں سکھ نو چلے ڈاواں وہ لے گیا وہ جب تک اس نے چاہا میرے ہاتھ کام کریں تو کیے جب اس نے چاہا نہیں ٹھیک تو وہ لے گیا جب اس نے چاہا میرے پیر چلے تو پیر چلتے رہے لیکن اب رب بھی چاہتا ہے نہ چلے تو اگر وہ چاہتا ہے نہیں چلے تو ٹھیک ہے ہم بھی چاہتے ہیں نہ ہی چلے ختم ہو گئی بات جس بات پہ رب راضی اس میں ہم بھی راضی حضرت سیدنا یونس علیہ السلام فرماتے ہیں میں سمجھ گیا یہ واقعی اللہ کا سب سے زیادہ عبادت گزار با لیکن یہاں شکوے پریشانیاں ہی پریشانی ذرا ذرا سی بات پہ تکلیفیں وہ آنسو جو صرف مصطفیٰ کے لیے بہانے چاہیے وہ ہم نے اپنی چھوٹی چھوٹی پریشانیوں کے لیے رزق کے لیے اس کے لیے اس کے لیے ہم نے وہ بہا دیے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابی حضور کے سامنے کھڑے ہیں نسائی میں حدیث ہے اور ان کے ساتھ نا ان کا چھوٹا سا بچہ ہے یہ بچے بڑے پیارے ہوتے ہیں آئے ہائے یہ بڑا میری اماں جی کہا کرتی تھی پتر بڑے میٹھا میوہ بچے بڑے پیارے ہوتے ہیں چھوٹا سا بچہ ساتھ تھا تو حضور فرمانے لگے اس صحابی سے کہ بڑا پیار ہے تجھے بیٹے سے اس نے کہا حضور بڑا ہی پیار ہے کچھ دن گزرے تو صحابہ کرام فرماتے ہیں اس آدمی کا بیٹا انتقال کر گیا اس کا بیٹا انتقال کر گیا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس آئے فرمایا تکلیف میں ہو بول نہ سکا پر آنسو نکل آئے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں بڑی تکلیف میں ہوں تو حضور نے فرمایا کیا تو پسند کرتا ہے کہ جب تو جنت میں جائے تو جس دروازے سے بھی داخل ہونے لگے تیرا بیٹا سامنے کھڑا ہو اور تیرا انتظار کر رہا ہو تیرا پتر سامنے کھڑا ہو پسند کرتا ہے تو وہ کہنے لگا حضور میں پسند کرتا ہوں تو حضور نے فرمایا پھر تیرا بیٹا تیرا انتظار کرے گا قریب صحابہ کھڑے تھے کہا یا رسول اللہ یہ اس کے لیے ہے یا جس کا بھی بیٹا انتقال کر جائے سب کے لیے ہے تو میرے محبوب نے فرمایا یہ سب کے لیے جس کا بھی بیٹا دنیا سے جائے گا وہ جنت میں پہلے اپنے ماں باپ کے انتظار کے لیے کھڑا ہوگا میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تو صبر تو کرنا اگر اولاد کا جانا غم بہت بڑا ہے تو پھر دیکھ اللہ تبارک اور حضور نے ایک اور حدیث بھی بیان فرمایا جب اللہ تعالیٰ کے فرشتے حضرت اسرائیل علیہ السلام کسی کے بچے کی روح قبض کرتے ہیں نا تو وہ قبض کر کے آتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے بتاؤ میرا بندہ کیا کہہ رہا تھا تم اس کے جگر کا ٹکڑا لے آئے ہو اس نے کیا کہا تھا ایسا تو نہیں نا کہ مالک بے خبر ہے وہ تو سارا کچھ جانتا ہے نا بتاؤ وہ کیا کہتا تھا تو فرشتے عرض کرتے ہیں مالک وہ تیری رضا پہ راضی تھا وہ کہہ رہا تھا انا للہ و انا الیہ راجعون اس نے الحمدللہ کہا تھا تو اللہ فرماتے ہیں پھر جنت میں اس کے نام کا ایک محل بناؤ جس میں اسے بھی رکھوں گا اس کی اولاد کو بھی رکھوں گا تو صبر کی جو جزا ہے حوصلے کی جو جزا ہے بالخصوص ملت کے جوانوں کے اندر حوصلہ کم ہے ان کو بڑی جلدی ہے میرے عزیزو آپ بکھر جائیں گے آپ ٹوٹ جائیں گے ہمارے بچے چور دروازہ اختیار کرتے ہیں دنیا میں کمائی کرنے کا چور دروازہ اختیار کرتے ہیں شہرت حاصل کرنے چور دروازے سے آگے جانا چاہتے ہیں آپ انتظار کریں آپ اپنے رب کریم پہ بھروسہ رکھیں اللہ جو آپ کے لیے فیصلہ کرے گا وہ بڑی شانوں والا کرے گا رب کریم جو چیز آپ کو دے گا وہ بڑی شانوں والی دے گا لیکن تھوڑا سا انتظار تھوڑا سا وقت دیں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے بہت سارے کاموں کو بے حوصلہ نہ ہو اگر آپ بے حوصلہ ہو جائیں گے تو بکھر جائیں گے ٹوٹ جائیں گے رتی برابر ریٹ نہیں لگے گا میرے نبی پاک علیہ السلام کی اولاد کا میدان کربلا میں جو سب سے قیمتی انہوں نے اثاثہ چھوڑا وہ صبر ہے وہ حوصلہ ہے امام علی مقام ہتھیار سے نہیں لڑے صبر سے لڑے امام حسین سیدہ زینب حضرت عباس یہ صبر سے لڑے ان کے پاس جو سب سے قیمتی چیز تھی وہ صبر تھی ان کے صبر نے کمال کر دیا حکومت تو 4 سال یزید نے کی پر کائنات میں چھا کے وقت حسین ابن علی نے گزارا تخت پہ ایک دن بھی نہیں بیٹھے پر دلوں پہ حکومت ہمیشہ حسین ابن علی کی رہے گی اس لیے کہ انہوں نے صبر کے ساتھ تحمل کے ساتھ دیکھو ساری کتابوں میں آپ کو ملے گا کہ 3 دن تک ان کے خیموں میں پانی اور کھانا نہیں تھا لیکن یہ بھی کمال کیا سیرت نگاروں نے کہتے ہیں 3 دن تک خیموں میں پانی نہیں گیا کھانا نہیں گیا پر ایک لمحے کے لیے بھی خیموں کے اندر سے قرآن پاک کی تلاوت کی آواز نہیں رکی 1 منٹ کے لیے بھی انہوں نے قرآن پاک پڑھنا نہیں چھوڑا ان کی عبادت قضا نہیں ہوئی انہوں نے
جو ان کا اصل کام تھا وہ کام نہیں انہوں نے چھوڑا. اگر صبر، حوصلہ، اطمینان ان کے پاس نہ ہوتا تو پھر یہ منظر آج سامنے. اور وہ بے حوصلہ تھے. وہ تو کبھی 10,000 بیچتے تھے تو کبھی 22,000 بیچتے تھے تو کبھی عمر بن سعد کچھ کہتا تھا، چونکہ حوصلہ نہیں تھا، دلیری نہیں تھی. اور یہاں یہ کیفیت تھی کہ حضرت قاسم بن حسن آ کے امام حسین کی بارگاہ میں کہتے تھے کہ چاچا 4 قطرے پانی کے مل جائے نا تو یہ 22,000 کا لشکر کوئی شے نہیں میرے سامنے. لیکن بحیثیت انسان گلا خشک ہو گیا ہے، کمزوری غالب آتی جا رہی ہے. چند قطرے پانی کے 1 منٹ کے لیے بھی. اور کسی جگہ بھی آپ کو، کسی جگہ بھی نہ امام حسین، نہ سیدہ زینب، نہ بعد میں امام زین العابدین، کسی جگہ بھی آپ کو شکوہ کرتے نظر نہیں آئیں گے. وہ اللہ کی رضا میں راضی رہے. انہوں نے صبر کی، حوصلے کی اعلیٰ مثال قائم کر کے معاشرے کے سامنے رکھی. اپنے آپ کو تھوڑا سا کھڑا کریں. اور میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ میں حوصلہ نہیں نہ آئے گا تو آپ تو روٹین کے جو روزمرہ کے کام ہیں وہی نہیں آپ کر سکیں گے. بے حوصلہ آدمی گاڑی چلا سکتا ہے تو گھر کیسے چلائے گا؟